اعلان کرتا ہے. 100 سال نہیں آیا, اخیر وقت میں آ گیا. یہ اللہ کی کرم فرمائی نہیں تو کیا ہے؟ اسی کا نام رحمان ہے, اسی کا نام رحمان ہے. کافر کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ بچے کو پالتا ہے اور مکمل طریقے سے اسے یہ سوچ کر نہیں پالتا کہ یہ پیدا ہونے کے بعد میں مجھے گالیاں دے گا. رحمانیت اگر کوئی دیکھنا چاہے تو کٹر کافر کے پیٹ کے اندر جو بچہ پلتا ہے, آنکھیں برابر اللہ دیتا ہے, کان دیتا ہے, سماعت دیتا ہے, بصارت دیتا ہے, ذائقہ دیتا ہے. کیا کچھ نہیں دیتا کہ ایک مسلمان کے پیٹ کے اندر جس بچے کو اللہ جس پیار سے پالتا ہے, ابو جہل کے پیٹ کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے طلاق دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیر کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو للکارنے والے ایک کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفر کی حالت کے اندر ایک کافر کے پیٹ کے اندر پال کر بتایا. اسی کا نام رحمان ہے. اور یہ رحمان بندہ مخلوقات میں کوئی بن نہیں سکتا. یہ ہمارا مزاج نہیں. ہم رحیم بن سکتے, رحمان نہیں بن سکتے. اور رحیم بننا اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اسے عبد الرحیم بنا دے, عبد الرحمان بنا دے, ایک الگ بات. ہم کسی پر ترس کھا سکتے ہیں مگر اپنے دشمن کو اپنے ساتھ بیٹھ کر اپنے پیٹ کا کھانا نکال کر اسے کھلا دیں, اپنی آنکھیں نکال کر اسے دے دیں, اپنا خون نکال کر دے دیں, یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا شعار اور شیبہ. وہ الغنی بڑا بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات والارض, اسی کے ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ کی ملکیت ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے پر کوئی دلیل, کوئی برہان, کوئی سند, کوئی شہادت, کوئی دستاویز بھی ہے کہ ضرور رکھ لینا. قیامت میں اللہ پوچھے گا تو برق نکال کر کھول کر بتا دینا, مولا یہاں ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ تیرے بیٹا ہے. فرماتا ہے کہ جتن سے حفاظت کر کے رکھ لینا بندے. ان تکم من سلطان بہذا, ہے تمہارے پاس اس معاملے میں کوئی دلیل, کوئی سلطان. سلطان کے اندر میں جتنے ترجمے کیا ہوں نا وہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں. اور اعلیٰ درجے کے جو گواہ کو کہتے ہیں عربی میں اسے سلطان کہتے ہیں. اللہ نے اپنی بات, اپنی شان کے اوپر اپنے ایگو کی بات آئی تو صرف شہادت کی بات نہیں استعمال فرمایا, فرمایا سلطان. اور ایسے کہ دیکھتے دیکھتے مقدمہ خارج ہو جائے. مقدمہ عدالت میں داخل ہوتے ہوتے سلطان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گواہ اور ایسی دستاویز لا کر بندہ سامنے رکھ دے کہ مقدمہ سنوائی ہوتے ہوتے پہلے ہیئرنگ کے اندر خارج ہو جائے. اور ایسے معتبر ذرائع کے ساتھ اور ایسی مستند کہ آنکھوں دیکھ کر, اور جیسے بندہ اب اس وقت میں یہ کہے گا کہ یہ دن ہے کہ رات ہے, رات ہے, سنتے سنتے مقدمہ خارج ہو جائے گا. واقعی یہ رات ہے. پوری دنیا مل کر بھی اسے دن ثابت نہیں کر سکے. پوری دنیا مل کر ایسی دلیل کہ رات رات ہو, دن دن ہو, پانی پانی ہو, شہد شہد ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ جو بیان ہو کر سکے. جیسے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سلطان کا, برہان کا, قول فیصل کا, ایسی کوئی بات اگر لا سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے پر تو رکھ لینا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا کہیں ایسی تو بات نہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بے تکی بات, لاعلم کی باتیں تھوپ رہے ہو. قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا. قل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرو, ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے. جھوٹ کی بات اس سے پہلے بھی آئی کہ صرف ہم جو سنتے ہیں نا تھائیڈ پارٹی بن کر سنتے ہیں نہیں. یہ جو قرآن کے اندر اللہ وعیدیں جو سناتا ہے, ڈراوے جو سناتا ہے, مسلمان سمجھتا ہے کہ میرے لیے نہیں ہے, یا ابو جہل کے لیے, یا ابو لہب کے لیے. علامہ اقبال کا ایک شعر میں سنا دوں, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھ لو,
اور میں زمخشری کی کشاف پڑھ لوں، کچھ بھی پڑھ لوں، قرآن میرے اوپر ابھی ابھی نازل ہوتا ہے، یہ تصور، یہ خیال کو لے کر بندہ عنایت اور ہدایت کا مستحق اور اس کے اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قرآن کے قریب جب تک نہیں آئے گا. مولانا تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو، عبدالعزیز محدث دہلوی کا ترجمہ پڑھ لو، بات وہی ہے جو علامہ اقبال نے بیان کیا، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور قرآن کو یہ سمجھے کہ اللہ مجھے کو بولتا ہے، بعد میں جورو پڑے گی تو جورو کو بولے گا، پہلے مجھے بولتا ہے. وکیلوں کی طرح قرآن کو نکال کر علماء ہوں گے، علامہ جو کچھ بھی ہو، کہ بھئی قرآن کو اس لیے مطالعہ کریں گے کہ لوگوں کو اس سے مشہور کریں گے، قرآن سے دلیل نکال کر سامنے والے کو ہرا دیں گے. لڑائی کی کتاب تھوڑی ہے، یہ کوئی آرگیومنٹ کرنے کی کتاب نہیں ہے. اللہ نے سٹارٹنگ میں ہی قرآن کو شروع کرتے ہوئے بیان فرمایا ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، آرگیومنٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ آرگیومنٹ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کی ذات پر. ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا کافر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر کیا مسلمان نہیں بولتا ہے؟ اللہ اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. 100 مرتبہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، 100 مرتبہ روزانہ تجارت گاہوں کے اندر. بات جب عزت پہ آ جاتی ہے تو کتنے مرتبہ جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. اور اللہ کے ذات پر جھوٹ باندھنا کہ غلطی کیا، اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کی عزت کو روڈ پہ لانا اور اللہ کو گواہ بنانا. چور کا گواہ اللہ، جھوٹے کا گواہ اللہ، کہ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیا چوری میں، اور اللہ کو اپنے جھوٹ کے اندر شریک بنا لیا. کہ مسلمان اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا ہے، اور جب بھی جھوٹی قسم دے کھاتا ہے، جب بھی جھوٹی گواہی دیتا ہے. مسلمان اللہ کے ذات کے اوپر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کہتا ہے قل، اعلان کرو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو بندہ کہ اللہ کے ذات کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، لا یفلحون، سرے سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ کامیابی کو چھو کر بھی جا نہیں سکتا، ناکام، فیل، ابھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پھر بھی اللہ کی جو رول بیان کرتا ہے نا، بڑا مہربان ہے کہ جب تک جلال بیان کرتا ہے تو اللہ رول بیان کرتا ہے. رول بیان کر دینے کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھتا نا تو بڑا پیار آتا ہے. وہاں سے جمال والی آیتوں کو بیان کرتا، فرمایا بندے توبہ کر لے میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ کانسٹیٹیوشن ہے جو اللہ بیان کرتا ہے، اور اس کے اوپر آدمی اگر عمل کرتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے. نوافل پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اپنا جگہ پیدا کر لیتا ہے. حدیث قدسی میں آیا اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے. وہ بندہ جہاں سے گزرتا ہے اللہ ہدایت کے ہواؤں کو عام کر دیتا ہے، ہدایت کا ذریعہ، اور اس کے اپنے زندگی کو اللہ باعث خیر و برکت بنا دیتا ہے. اللہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. متاع فی الدنیا، فرمایا کہ دنیا کے اندر مزے لوٹ لینا، لوٹ لو. متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان. ثم الینا مرجعون، پھر کہاں جائے گا؟ ان کو تو لوٹ کر ہمارے ہی پاس تو آنا. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، ہم ان کو شدید دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے. بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ جو کافر بن کر زندگی گزار رہے تھے. کفر کرنے کا یہ نتیجہ ہے. اور یہاں سے نوح علیہ السلام کی ایک بات کا اللہ درمیان میں ذکر کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان کرنے کی بات کہی، اور درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کو کہ مکے کے اندر کیسے کیسے تکلیف دیتے رہے. اللہ نے نوح علیہ السلام کے زندگی کے ایک پس منظر کو، ایک پیج کو سمجھو، ایک تاریخی واقعے کو اللہ نے یہاں بیان کرتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دے نبی. اذ قال لقومه، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ،
اگر تم لوگوں کے دلوں پر میرا یہاں تمہارے درمیان میں ٹھہرنا و تذکیری بھی آیات اللہ اور اللہ کے آیتوں کو پڑھ کر باز اور نصیحت کرنا تمہارے دلوں کے اوپر اگر گران گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. کیا فرمایا؟ دو باتوں کا ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام پر دعا کرنے سے پہلے، اور یہ اللہ یہاں ذکر کرتا ہے. اس بات کو بھی قرآن والوں کو پڑھ کر سناؤ. قرآن کے اندر اللہ کے نبی نہ صرف اللہ نازل کیا بلکہ اس بات کو جہاں اللہ تاکیدی طور پر بولنا چاہتا نا تو یہ کہے گا پڑھ کر سنا. حالانکہ پورے قرآن کو تو حضور پڑھ کر سنائے نا، کون سی آیت چھپا کے رکھے؟ پوری آیتیں جب پڑھ کر سنانے کی بات کیا یا نہیں کیا، ہر آیت کو تو حضور پڑھ کر سنائے، ترجمہ بولے، تفسیر بولے، اس پہ عمل کر کر دکھائے. لیکن جہاں تاکید کی بات آتی ہے کہ آدمی سرسری طور پر پڑھ کر نہ نکل جائے، اور اللہ یہ بولتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن کے اندر پڑھ کر سنا. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یا قوم، جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تمہارے دلوں کے اوپر میرا نصیحت کرنا اور میرا تمہارے درمیان کے اندر اس گاؤں کے اندر ٹھہر کر رہنا اچھا نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے، تو کیا کروں؟ فعلی اللہ توکلت، میں اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے ذات پہ میں بھروسہ مند ہوں اور اللہ کے ذات پر توکل کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم، تم کیا کرنا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنے والا. تم یہ کام کرو کہ تم اپنی تدبیروں کو، اپنے رائے اور مشورے کو مضبوط کرو. ایسا چیلنج ہے اللہ کے نبی کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اللہ کے طرف سے چیلنج دے رہا. فاجمعوا امرکم، تمہارے جتنے بھی مشیر خاص ہو سکتے ہیں ان لوگوں کو جمع کرو، مشورے کو جمع کرو، تدبیروں کو جمع کرو. شرکاءکم، تمہارے جتنے ویل وشر ہو سکتے ہیں، جتنے ساتھی، ان لوگوں کو جمع کرو. ساتھیوں کو بھی جمع کرنا، اہل مخ اور دماغ، رائے اور مشورہ دینے والوں کو بھی جمع کر لینا. عام انسانوں کو بھی، تمہارے دوستوں کو جمع کرو، رائے مشورہ دینے والوں کو جمع کر کر، اور تدبیر کو بھی، رائے کو بھی جمع کر لو. ثم لا يكن امركم عليكم غمہ، اور ایسی مضبوط رائے لینا، ایسا مضبوط مشورہ کرنا. مشورہ کرنے کے بعد میں پھر تمہیں اس مشورے کے تعلق سے کوئی اندیشہ بھی ہونا، یقین ہو جانا ہم نے جو پلاننگ کی ہے، بس یہ پلاننگ کے بعد ایسی پلاننگ کوئی کر نہیں سکتا. اتنا کانفیڈنٹ ہونا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا. ثم لا يكن امركم عليكم غمہ، کوئی پتہ نہ رہ جائے، کوئی شک نہ رہ جائے. اتنے کلیئر طریقے سے تم رائے اور مشورہ کر کر جمع ہو جاؤ. ثم اقضوا الیہ، پھر اس رائے مشورے میں جو ریزولوشن پاس ہوتا ہے نا، وہ میرے اوپر لاگو کر دو. میرے خلاف جو دو کچھ تم کر سکتے ہو، بے شبہ، بے شک و شبہ کرنے کے بعد میں اندیشہ نہیں ہونا کہ اس میں ہم فیل ہو جائے. جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے کرنا، کرنے کے بعد ثم اقضوا الیہ، فیصلے کو میرے اوپر تھوپ دینا. ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہیں دینا. کتنا بڑا چیلنج ہے جی. کوئی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر دشمنوں کے نلغے کے اندر یہ بات بول سکتا؟ منٹ کے اندر فیصلہ کر لے، چیلنج ہے. چٹکی بجا کر بولنے کی بات، اور کیوں نہ بجائیں گے؟ اللہ کے نبی ہے، بولنے والا اللہ ہے. اللہ کے نبی ہے اور بولنے والا اللہ ہے. تو یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا سے پہلے کی، اور ان لوگوں نے جتنا ستانا، خوب ستایا، خوب ستایا، خوب ستایا. پھر اس کے کنٹینیوشن کو اللہ تعالیٰ سورہ ہود کے اندر 12ویں پارے میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کرے گا کہ نوح علیہ السلام نے پھر اس کے بعد میں کیا کیا، کیسی بددعائیں کی، پھر اللہ تعالیٰ کا کیسے عذاب ان پہ آ گیا، کیا کیا پلاننگ کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف میں. حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا نہیں مارا، کتنا نہیں ستایا، اور وہ بھی مختصر سی زندگی تھوڑی تھی. 950 سال اللہ نے نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائی. 10 دن کوئی آدمی پریشانی جھیل نہیں سکتا، خودکشی کر لے گا. 10 دن
صحیح معنوں میں اللہ کی آزمائش آ جائے کہ بندے کو گھس کر ہی چھوڑ دینا، بندہ خودکشی کر لے گا، جی نہیں سکے گا۔ ہم یہ جو پریشانی 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 بولتے ہیں نا، یہ پریشانی کے پار کے جو 3 نقطے ہیں نا، اس میں ایک نقطہ بھی ہمیں چھو کر نہیں جاتا ہے اور اسی کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں۔ پریشانی تو وہ ہے جو صحابہ کرام کو چھو کر چلی گئے، اور جو تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں کے اندر آئے۔ حالات جب آتے ہیں نا تو آدمی کا شیرازہ بھی کھٹ جاتا ہے، اور ایسے وقت میں استقامت کے ساتھ جو کھڑتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ دوستی کا ہاتھ اسی کے طرف بڑھاتا ہے۔ یہ دوستی کا ہاتھ بڑھا دینا، اللہ کسی کو ولی اور اللہ کسی کو مومن ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دینا، حالات کے بعد میں ہونے کی بات۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ یہ ایمان والوں کی تعریف ہے جو اللہ نے مختصر الفاظ کے اندر بڑے جامع اور مانع انداز میں قرآن مجید کے اندر ہم لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ایمان والا وہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں کسی معاملے کے اندر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتا کہ میں کیا تھا، پریزنٹ سچویشن میں کیا ہوں۔ وہ یہی سوچے گا کہ اب تو میں اللہ کا غلام، بیوی چھوٹ گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹ گئی، ایک حکم آ گیا 4 سے زیادہ نہیں رہ سکتا عمر، چٹھی لکھ کر بھیج دیا۔ اب تو 2 ہیں، 2 اگر آنا چاہتی وہ مکے سے تو اسلام لے کے آنا، نہیں آیا تو چھوڑتی، کبھی جا کر گھر کے اندر نہیں دیکھا۔ اور ایک صحابی ہے کہ جن سے پہلے سے تعلقات ہیں، عمرے کے لیے گئے، لڑکی پیچھے پڑ گئے، پلٹ کر نہیں دیکھا اللہ کا بندہ۔ یہ ہے ایمان ثم لم یرتابوا، جن کے اندر کوئی تردد نہیں ہوتا۔ پرانی تعلقات ہیں۔ شراب، غالب نے کیا کہا؟ چھپتی نہیں یہ کافر منہ سے لگی ہوئی۔ آدمی کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس کو شراب کی عادت ہو جائے، شراب کو گالی دیتے ہوئے پھر گیا، چھٹتی نہیں یہ کافر منہ سے لگی ہوئی۔ ایک بار منہ سے لگ جائے نا تو کافر بن کر بس منہ کو لگ کے چپک کر رہ جاتی، چھوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اور ایسے شراب کے بارے میں لطف ہے صحابہ، اعلان کرنے والے اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر ہے، حضرت معاویہ اور ان کے دوسرے ساتھی ایک صحابی کو باہر بھیج کر فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ کوئی آواز کرنے والا آواز کرتا ہے۔ اذا منادی نے آواز لگائی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ جو خمر کی آیتیں اللہ نے حرمت کی، شراب کی حرمت کی جو آیتوں کو نازل کیا تو آ کر سنایا۔ یہ تحقیق نہیں کیا اللہ کے بندوں نے کہ جا کر چل کر پوچھ لیتے بھی ہیں کہ نہیں ہے، جو حلق میں اتر رہا تھا اسے اگل دیا اور جو مٹکے تھے بہا دیے۔ یہ ثم لم یرتابوا، شک نہیں ہو، جنون۔ لیلا کا ایک مجنون تھا، ابو بکر، عمر اور عثمان یہ تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول کے مجنون تھے۔ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو پھر وہ بات صادق آئے گی، مجنون شہر چھوڑا تو لیلا بھی چھوڑ دے، ملنے کی گر ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ علامہ اقبال نے بڑی عجیب قسم کے اشعار کہے، اس لیے کہ صوفیاء کرام کی صحبت میں رہا، بڑے بڑے علماء کی صحبت کا فیض یافتہ، تو یہ ساری باتوں کو اس نے اپنے اشعار کے اندر کہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری باتوں کا اعراض کرتے ہو، وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم لوگوں سے معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی تنخواہ ونخواہ کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کا مبلغ، اللہ کا داعی، اللہ کا پیغمبر۔ اگر تم اعراض کرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں کبھی تم لوگوں سے پیسے مانگتا ہوں، میں تم لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجری الا اللہ، میرا اجر اور میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے، اللہ عطا کرے گا۔ اور جو کوئی بھی آدمی یہ کام کرتا ہے اس کی نظر اللہ کے ذات پر رہے، دنیا کے اندر نہ رہے۔ حتیٰ کہ میں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں جو پرانی ہی بات ہے، کہ جو امامت کرتے ہیں اور جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو حفظ قرآن کر کر حفاظ ہیں، ان لوگوں کی نظر بھی اگر دولت پر آ گئی، جیب پر آ گئی، روپیے کے اوپر آ گئی، بس یہ کام وہیں ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ مسائل کے اندر کہ تمام لوگ مل کر جو امام صاحب ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری لے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کا لب لباب ہے،
ابو بکر صدیق نے نہیں پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ نے مقرر فرمایا۔ ابو بکر اتنا بڑا اللہ کا بندہ ہو کر کہ تجارت کرنے کے لیے کپڑوں کا موٹا اور گھٹری کندھے کے اوپر رکھ کر کپڑوں کی آواز دے کر گلیوں کے اندر نکلے، ناک کٹ جانے والی بات ہے۔ ابو بکر بیٹھ جا، فرمایا کہ کیسے گزران ہوگا؟ تمام لوگوں نے مشورہ کیا، ابو بکر صدیق کا وظیفہ مقرر کر دیا اور فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا اور صاف طور پر یہ فتویٰ ہے کہ امامت کے تعلق سے، حفظ قرآن کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے معاوضہ نہیں دیا جا سکتا، اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈسٹرکٹ کے کریکٹر کا ایک بدل ہے، اس کے لیے ایک پے ہوتا ہے، ایک گھنچارے ہوتا ہے، اس کا ایک ڈی اے ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ہم کون سا پیمانہ لا کر بتا دیں کہ نماز کا یہ معاوضہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن کا معاوضہ جو ہوگا وہی نماز کا ہوگا نا۔ ہم قرآن کو کون سے قیمت پر خرید سکتے ہیں بتائیے؟ اس کا معاوضہ اور بدل کیا ہو سکتا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں، اس کا بدل تو جنت ہے، اس کا بدل جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کو کوئی آدمی 15,000 میں 20,000 میں تول کر اسے اس معیار پر لا کر تنخواہ کی شکل میں لے نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ سارے لوگوں کا فتویٰ ہے، امامت کی تنخواہ نہیں، تراویح کے لیے معاوضہ نہیں، کیا کیا جائے؟ ہدیہ دیا جائے، لوگ مقرر کریں، اپنے مرضی سے دیں، اپنے مرضی سے دیں، اور بندہ اسے ریمونریشن سمجھے، تنخواہ نہ سمجھے۔ یہ کوئی بدل نہیں ہے، کوئی تنخواہ نہیں، ان اجریہ الا علی اللہ۔ فرمایا کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر میں تم لوگوں سے معاوضہ نہیں پوچھتا، بلکہ میرا معاوضہ، میرا بدلہ تو اللہ کے ذات پر ہے۔ وہ امید ہوں، مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ان اکون من المسلمین، میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں۔ یہ داعی کا کام ہوتا ہے۔ جنو علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کہلوایا کہ تو بن یا نہ بن، بولتے بولتے تو بن جاؤ۔ حالانکہ پیغمبروں کی یہ شان بھی ہوتی، پیغمبر پہلے سے میڑ ہو کر بن کر آتا ہے، پیغمبر پہلے سے ہی فرشتوں سے بھی زیادہ ایمان کا دھنی بن کر آتا ہے۔ مگر یہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے وہ ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر الجھن کے اندر نہ پڑ جانا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی ڈانٹ دیا، صحابہ کو بھی ڈانٹ دیا، یہ وہ معاملہ ہو جاتا ہے اور یہ وہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فرقوں کے اندر مبتلا ہو جا کر فرقہ وارانہ پرستی کے اندر، پھر گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہمارے اسلامی عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، ہمارے بزرگان اعظام نے اس قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے جس ترجمہ اور تفسیر جن حدیثوں کو ہم تک پہنچایا، اللہ ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی، امامت کو آباد کرنے کی، اذان کو آباد کرنے کی، علماء اور فضلاء مدارس کو آباد کرنے کی، حتیٰ کہ ہمارے گھر کو بھی، گھروں کو بھی، بیوی اور بچوں کو بھی اسلامی نقطۂ نظر سے ڈیولپ کرنے کی، آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ کل ہمارے یہ جو ہمارے شکیل بھائی، نشین بھائی ہیں، ان کے والد صاحب انتقال کر گئے، سبھی کو تو پتا ہے کہ واقعی بڑا اچھا ماحول رہا کہ اللہ ان دونوں لڑکوں کو بڑے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے ان کی والدہ کی خدمت بھی کی اور ان کے والد صاحب کی خدمت بھی کی۔ ایک آدھ مرتبہ مجھے جانے کا موقع ملا، جس وقت میں گیا، گھر کے اندر بڑا نورانی ماحول بنا کر ان کے والد صاحب کے لیے، اور جیسے حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا، لقنوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ۔ سکرات کے موقع پر آخری دم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اپنے اموات کو، مرنے والوں کو، آخری سانس لینے والوں کے سامنے کلمہ توحید کا تذکرہ کرو، ان کو تلقین کرو۔ اللہ کے ان دونوں بندوں نے اپنے والد کا حق ادا کیا، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ رات میں پڑھتے رہے، صبح میں پڑھتے رہے۔ ایک دو مرتبہ مجھے جانے کا موقع ملا تو واقعی جیسے ایک درد اور جو کرب کہیں کہیں دیکھا جا سکتا ہے،
وہ ایک ماحول کو لے کر، وہ ایک درد اور وہ ایک تڑپ کو لے کر کہ کسی بھی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے، کسی بھی طرح ان کے ابا سے اللہ راضی ہو جائے، یہ تڑپ کو لے کر ان بندوں نے، یہ اللہ کے بندوں نے بڑی محنت کی اور اس معاملے کے اندر بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ تو یہ بات ان لوگوں کو دیکھ کر آج مجھ سے رہی نہیں گئی، تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کیا ہوں کہ یہ تڑپ ہمارے سب کے اندر آ جائے، ہمارے نوجوانوں میں آ جائے۔ ماں باپ کا تو بندہ کوئی زندگی میں حق ادا نہیں کر سکتا، یہ تو لکھ کر رکھنے کی بات، اپنے ماں باپ کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، اور ماں باپ کے اندر کی چیزوں کو جھانک کر دیکھنا یہ فرما برداری کی بھی علامت نہیں۔ باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، جیسی کچھ بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے کہ اس کے باپ پن کو دیکھا جائے، اس کے اماں پن کو دیکھا جائے، ان کی کمزوریوں کی طرف بیٹا نظر نہیں کر سکتا، کمزوریوں کی طرف نظر کیے گا تو پھر ایسی صورت میں بیٹا بیٹا نہیں رہ جائے گا، وہ تو کچھ اور ہو جائے گا۔ بیٹا تو وہ ہے کہ وہ باپ کو دیکھتا ہے، بیٹا وہ ہے جو صرف اماں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو نورانی ماحول تھا، بھائی ان کی تڑپ کی وجہ سے کافی جماعت بھی حاضر ہوئی، اللہ اللہ کرنے والے تھے، جماعت کے ساتھی تھے، رونا ہوا، پر اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر بھی ان ساتھیوں کو، بھائی ان لڑکوں کو دیکھتے ہوئے میری بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، ان کی والدہ کو بھی اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور حال میں جو ان کے والد صاحب بادشاہ بھائی گزر گئے، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات کو مبدل فرما لے، اور جتنی کچھ نیکیاں اللہ بہتر جانتا ہے، کون سی ادا سے کم اللہ کس سے راضی ہو جاتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ شیطان تو برائیاں سامنے رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تذکر الاموات، لوگوں کے جو مرحوم ہیں ان کے اچھائیوں کا تذکرہ کرو، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو۔ تو یہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، انتقال کیے ہوئے مرحومین کی بزرگی اور ان کی بڑائی بیان کریں، اچھائیاں بیان کریں، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ زندے میں ہم قیمت نہیں کر سکتے تو انتقال کر جانے کے بعد قیمت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ غیبت کرنا، اپنے بھائی کے مردار گوشت کو کھانے کی اللہ نے جو مماثلت دی ہے، گزر جانے کے بعد کسی کی غیبت کرنا ایک اسلامی شعار اور اسلامی شان اور شیوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تڑپ کر والدین کی خدمت کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا، باقی ماں باپ کے سطح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں کیا، مگر جو کچھ بھی کیا ہے تڑپ سے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد کو بھی اس طریقے سے اللہ سے ڈرنے والا، ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کے نبی کو پہچاننے والا بنا دے، ان کی بھی قدر و منزلت کرنے والا۔ اسی طرح جتنا مجمع یہاں حاضر ہے اور جتنا مجمع غائب ہے، سب کو بھی اللہ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ میں تو دل میں ہمارے ان ساتھیوں سے کہتا ہوں جتنا ہو سکتا کلمہ توحید پڑھتے رہیں، اپنے والدین کے لیے بخشش کرتے رہیں، ایصال ثواب پر حق ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور جو کچھ بھی آپ لوگوں سے بن پڑ سکتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، عشاء کے پہلے سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الخیر، تبارک الذی کا سورہ پڑھنا، اور پھر اس کے تعلق سے ایصال ثواب کرنا۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر نور کے دلوں کو روشن کرتا ہے، اپنی آخرت بھی بنتی ہے، اور جس کے تعلق سے ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو بھی پہنچتا ہے۔ تو آیت کریمہ، استغفار، درود، جو کچھ بھی ہے پڑھ کر بس اپنے آپ کے اندر ایصال ثواب کرتے رہے۔ اللہ میرے والد صاحب کے سیئات کو معاف فرما دے، اور ان کو جنت الفردوس عطا فرما، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یہ بڑی